मसब बिन सलाम तमीमी ने मोहम्मद बिन सौका और आसिम के हवाले से कलीब अलजर्मी का ये ज़िंदगी का वाक़या नकल किया है कि मैंने हज़रत उस्मान की ज़िंदगी में ख्वाब देखा कि एक शख्स है जिसे लोगों की हुकूमत सुपुर्द कर दी गई है और वो शख्स बिस्तर पर बीमार पड़ा है और उसके सरहाने एक औरत खड़ी है। लोग इस अमीर पर हमला कर रहे हैं और उसे डरा रहे हैं। अगर वो औरत इन्हें रोक देती तो वो रुक जाते, लेकिन इस औरत ने इन्हें कतन मना नहीं किया। लोगों ने आगे बढ़कर इस अमीर को पकड़ लिया और उसे कत्ल कर दिया। मैं अपना ये ख्वाब हर जगह लोगों से बयान करता और वो ये ख्वाब सुनकर बहुत मुताज्जुब होते, लेकिन इस ख्वाब की ताबीर किसी को समझ में नहीं आती। जब हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया और हमें उनकी शहादत की खबर मिली, इस वक्त हम जिहाद से वापस आ रहे थे। इस वक्त हमारे साथी बोले, ऐ कलीब, तेरी ख्वाब की ये ताबीर है। हम जिहाद से वापस होकर बसरा पहुँचे। अभी कुछ रोज़ ही गुजरे थे कि लोगों में ये मशहूर हुआ कि तलहा और ज़ुबैर आ रहे हैं और उनके साथ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा हैं। इससे लोगों को खौफ पैदा हुआ और ताज्जुब भी। लोगों का ख्याल था कि इन दोनों ने हज़रत उस्मान से नाराज़ होकर लोगों को उस्मान के ख़िलाफ़ उभारा था। इससे तलहा और ज़ुबैर की जो रुसवाई हुई थी, इसका ख्याल करते हुए और बतौर तौबा उनका क़सास लेने निकले थे। उम्मुल मोमिनीन फरमाया करती थीं, हम तुम लोगों की वजह से उस्मान की 3 बातों से नाराज़ रहे। एक, नौजवान को अमीर बनाने से, और गम्मा माँ और लोगों को कोड़े मारने से। लेकिन ये बात बहुत नाइंसाफ़ी की होगी कि हम उस्मान की खातिर तुम्हारी गलतियों पर नाराज़ न हों। तुमसे हमारी नाराज़गी 3 बातों पर है। अव्वल, उस्मान के कत्ल पर। दोम, माह ज़िलहिज्जा की बेहुरमती पर। और सोम, मदीनतुर रसूल की बेहुरमती पर। लोगों ने ज़ुबैर और तलहा से सवाल किया, तुमने क्या अली की बैत ना की थी? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, बैत तो ज़रूर की थी, लेकिन इस तरह के हमारी गर्दनों पर तलवारें रखी हुई थी। कलीब कहते हैं कि हज़रत अली बसरा के करीब पहुंच चुके थे। मुझसे और 2 आदमियों से मेरी कौम ने कहा कि तुम अली और उसके साथियों के पास जाओ और ज़ुबैर और तलहा की बैत का हाल मालूम करो, क्योंकि हम लोग इस इख्तलाफ से बहुत उलझन में पड़ गए हैं। हम बसरा से अली के लश्कर की जानिब चले। जब लश्कर गाह के करीब पहुँचे तो सामने से एक नहायत हसीन व जमील शख्स खच्चर पर सवार आता नज़र आया। इस वक्त मैं अपने साथी से गुफ्तगू कर रहा था और वो कह रहा था कि क्या तुमने इस औरत को देखा है? ये बिल्कुल उस औरत के मुशाबे है जिसे मैंने ख्वाब में वाली के सरहाने खड़े देखा था। आने वाले ने ये ताड़ लिया कि हम कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। जब वो हमारे करीब आया तो हमसे बोला, ठहरो, तुम मुझे देखकर गुफ्तगू कर रहे थे। हमने इनकार किया कि हम कोई गुफ्तगू नहीं कर रहे थे। इस पर उसने चिल्ला कर कहा, खुदा की कसम, तुम्हें इस वक्त तक न छोड़ा जाएगा जब तक कि तुम मुझे बात ना बताओगे। इस बात से हम पर खौफ तारी हो गया और हमने उसे वाक़या बताया। वो शख्स ये कहता हुआ आगे बढ़ा, खुदा की कसम, ये तो निहायत अजीब बात है। हमने लश्कर के एक आदमी से दरियाफ्त किया कि ये कौन शख्स है। उसने जवाब दिया कि ये मोहम्मद बिन अबी बकर है। अब ये बात समझ चुके थे कि वो औरत जो उस अमीर के सिरहाने खड़ी थी वो आयशा है। इसके बायस हमारी इन इख्तलाफात से नफरत और बढ़ गई। हम लोग हज़रत अली के पास पहुँचे, उन्हें सलाम किया और उनसे तलहा और ज़ुबैर की बैत और उसके इख्तलाफ के बारे में दरियाफ्त किया। हज़रत अली ने फरमाया, बात यह है कि लोगों ने इस शख्स यानी उस्मान के ख़िलाफ़ बगावत की। मैं इन इख्तलाफात से अलहदा था। इन लोगों ने इन्हें शहीद कर दिया, फिर मुझे अमीर बनाया, हालांकि मैं इस अमारत पर भी राज़ी न था। अगर मुझे दीन का खौफ ना होता तो मैं इन लोगों की बात हरगिज़ कबूल न करता। फिर इन 2 शख्सों ने बैत तोड़ने का इरादा किया। मैंने इनसे इस पर अहदो पैमान लिए और इन्हें उम्रा की इजाज़त दी। ये दोनों अपनी माँ यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा के पास पहुँचे और इन्हें राज़ी कर लिया और इनके सामने वो चीज़ें पेश की जो इनके लिए हलाल न थी। हज़रत आयशा ने इस ख्याल से इन दोनों का साथ दिया ताकि इस्लाम का इत्फाक ख़त्म न हो जाए और मुसलमानों की जमात में इंतशार पैदा न हो। इसके बाद हज़रत अली के हामियों ने हमसे कहा, खुदा की कसम, हम इन लोगों से इस वक्त तक जंग नहीं करना चाहते जब तक कि ये खुद जंग न करें। हम तो मैदान में इस्लाह की खातिर निकले हैं। इसके बाद अली के साथी चिल्लाने लगे और हमसे बोले कि फ़ौरन बैत करो। मेरे साथियों ने तो बैत कर ली, लेकिन मैं बैत से रुका रहा और अर्ज़ किया कि मेरी कौम ने मुझे मालूमात के लिए भेजा है। मैं अपनी जानिब से कोई काम नहीं कर सकता। हज़रत अली, अगर वो बैत ना करें कलीब, तो मैं भी बैत ना करूँगा। हज़रत अली, लेकिन अगर तुम्हारी कौम ने तुम्हें कासिद बनाकर भेजा हो कलीब, जब तक मैं इनके पास लौट कर न जाऊँ और इनसे तमाम वाक़यात को बयान न कर दूँ ताकि वो भी किसी फ़ैसले पर पहुँच जाएं, इस वक्त तक मैं कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। हज़रत अली, तेरी खुद क्या राय है कलीब? मैं तो ज़ुबैर और तलहा का साथ नहीं दे सकता, बल्कि इस मामले में इनका मुखालिफ हूँ। हज़रत अली, तो हाथ बढ़ाओ। कलीब कहते हैं कि खुदा की कसम, मैं इनका इनकार न कर सका। मैंने हाथ फैला दिया और बैत कर ली। इसलिए कलीब कहा करते थे कि हज़रत अली अरब के बाशऊर लोगों में से हैं।
جب حضرت علی اور حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر کا لشکر آمنے سامنے ہوا اور بات چیت شروع ہو گئی اور امن کے آثار اور صلح کے آثار پیدا ہو گئے تو قاتلین عثمان علیحدہ ایک جگہ مجتمع ہوئے اور انہوں نے اجلاس کیا۔ ابن سودا نے کہا، اے لوگو، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم ان دونوں کے ساتھ ملے جلے رہو اور ان کے ساتھ مل کر کام کرو، اور جب کل دونوں فریق آمنے سامنے ہوں تو جنگ چھیڑ دو اور سوچنے کا موقع تک نہ دو، اور جب تم علی کے ساتھ ہوگے تو انہیں کوئی ایسا شخص نظر نہ آئے گا کہ جس کے ذریعے جنگ رکوا سکے۔ اسی طرح علی، طلحہ اور زبیر اور ان لوگوں کو جو صلح کے خواہش مند ہیں تمہاری منشا کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں ایک مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ اس رائے سے سب نے اتفاق کیا اور اس فیصلے کے بعد یہ گروہ منتشر ہو گیا۔ دوسرے لوگوں کو ان حالات کی کچھ خبر نہ تھی۔ صبح کے وقت حضرت علی نے سفر کیا اور وہاں سے روانہ ہو کر بنو عبد قیس کے پاس پہنچے، اور اس کے بعد اہل کوفہ سے جا کر ملے، اور سب سے آگے تھے لوگ ایک دوسرے سے مل جل رہے تھے، اور اہل بصرہ کو بھی حضرت علی کی رائے کی اطلاع مل چکی تھی۔ حضرت علی نے بصرہ کے قریب قیام فرمایا تھا۔ عامر نے ابو بکر الحزلی کے ذریعے قتادہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی نے زاویہ سے طلحہ اور زبیر اور حضرت عائشہ کے لشکر کی جانب سفر کیا۔ ادھر لشکر عائشہ بھی فرزہ سے لشکر علی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ دونوں لشکر نصف جمادی الاخر میں عبید اللہ ابن زیاد کے محل کے سامنے ٹھہرے۔ یہ جمعرات کا روز تھا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ٹھہر گئے تو حضرت زبیر ہتھیار پہن کر اور گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں نکلے۔ لوگوں نے حضرت علی سے کہا کہ یہ زبیر جا رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، زبیر اور طلحہ میں زبیر اس لائق ہیں کہ اگر انہیں اللہ یاد دلایا جائے تو وہ طلحہ کی بنسبت زیادہ خدا کا خوف کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سامنے حضرت طلحہ جاتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت علی ان دونوں کے پاس تشریف لے گئے، حتیٰ کہ ان تینوں حضرات کے گھوڑوں کی گردنیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ حضرت علی نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم دونوں نے بہت سا لشکر، سامان جنگ اور گھوڑے جمع کر لیے ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کون سا عذر تیار کیا ہے؟ تم دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو ست کاٹنے کے بعد اسے ریزہ ریزہ کر دیا کرتی ہے۔ کیا میں تمہارا دینی بھائی نہیں ہوں؟ کیا تم پر میرا خون اور مجھ پر تمہارا خون حرام نہیں؟ وہ کون سی وجہ ہے جس کے باعث تمہارے نزدیک میرا خون حلال ہو گیا ہے؟ حضرت طلحہ، آپ نے لوگوں کو حضرت عثمان کے قتل پر ابھارا۔ حضرت علی، جس روز اللہ تعالیٰ لوگوں کو پورا بدلہ دیں گے، اس روز لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل حق کیا ہے۔ اے طلحہ، تم حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے قاتلین پر لعنت فرمائے۔ اے زبیر، کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں جس روز تم رسول اللہ کے ساتھ قبیلہ بنو غنم کے محلے سے گزر رہے تھے تو حضور میری جانب دیکھ کر ہنسے اور تم حضور کی جانب دیکھ کر ہنسنے لگے؟ تم نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ یہ ابو طالب کا بیٹا اپنی برائی سے باز نہیں آتا۔ تمہاری اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ابو طالب کے بیٹے میں تو کوئی برائی نہیں۔ اس کے بعد حضور نے تم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے زبیر، تم ایک روز اس سے جنگ کرو گے حالانکہ تمہاری زیادتی ہوگی۔ حضرت زبیر، تم نے سچ کہا، خدا کی قسم اگر مجھے حضور کا یہ فرمان پہلے سے یاد ہوتا تو میں ہرگز یہ سفر نہ کرتا، اور خدا کی قسم اب میں تم سے ہرگز بھی جنگ نہ کروں گا۔ اس گفتگو کے بعد حضرت علی واپس چلے آئے۔ حضرت زبیر چونکہ یہ عہد فرما چکے تھے کہ وہ حضرت علی سے جنگ نہ کریں گے، اس لیے وہ اس عہد کا پاس کرتے ہوئے میدان سے واپس لوٹے اور حضرت عائشہ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، اے ام المومنین، آپ کا جو فیصلہ ہے تو غور و فکر کے بعد میں نے آپ کے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا۔ حضرت عائشہ، آخر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حضرت زبیر، میرا ارادہ ہے کہ میں ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر خود کہیں چلا جاؤں۔ عبداللہ بن زبیر، پہلے تو آپ نے یہ 2 غار کھودے، جب لوگ ان غاروں میں گرنے لگے تو آپ انہیں چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ دراصل علی بن ابی طالب کے جھنڈے دیکھ کر آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ ان کے نیچے آپ کی موت ہے، اس لیے آپ میدان چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت زبیر، میں قسم کھا چکا ہوں کہ اب علی سے جنگ نہ کروں گا، اور مجھے وہ بات بھی یاد ہے جو مجھے اس نے یاد دلائی تھی۔ عبداللہ، تو آپ اپنی قسم کا کفارہ دے دیجئے اور جنگ کیجئے۔ اس گفتگو کے بعد عبداللہ نے حضرت زبیر کے غلام مکحول کو بلایا اور اسے آزاد کر دیا۔ حضرت عمران بن حسین نے اپنے قبیلہ والوں کے پاس کہلا بھیجا کہ تم احنف کی طرح دونوں فریقوں سے علیحدہ رہو۔ اس کے بعد حضرت عمران نے عدی کے پاس قاصد بھیجا۔ قاصد جب وہاں پہنچا تو اس نے بنی عدی کو مسجد کے دروازے پر جمع کیا اور کہا کہ ابو نجید عمران بن حسین نے تم لوگوں کو سلام کہا ہے اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ خدا کی قسم اگر میں حسین پہاڑ پر بکریاں اور بھیڑیں لے کر چلا جاؤں اور وہاں مجھے ان کا دودھ پیا کروں اور ان کے بال کاٹا کروں تو یہ مجھے اس سے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میں ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت میں شامل ہو کر دوسرے فریق پر تیر چلاؤں۔ اس پر بنو عدی نے بیک زبان ہو کر جواب دیا کہ خدا کی قسم ہم رسول اللہ کی زوجہ کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے۔
حضرت عائشہ جس مکان میں تشریف فرما تھیں اسے چھوڑ کر قبیلہ ازد میں تشریف لے آئی تھیں اور مسجد حلوان میں قیام فرمایا تھا۔ آئندہ جنگ انہی ازدیوں کے میدان میں ہوئی تھی۔ ان ازدیوں کا سردار صبرہ بن شیمان تھا۔ اس نے کعب بن ثور سے کہا کہ لشکر جب آپس میں ٹکرا جاتے ہیں تو پھر ان کا روکنا مشکل ہو جاتا ہے، تم میری بات مانو اور جنگ میں ذرا سا بھی حصہ نہ لو اور اپنی قوم کو لے کر علیحدہ ہو جاؤ، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ صلح نہ ہو سکے گی، اس لیے تم قبیلہ مضر اور ربیہ کو آپس میں لڑنے دو۔ اگر یہ صلح کر لیتے ہیں تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر یہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں تو کل فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ کعب زمانہ جاہلیت میں عیسائی تھے۔ صبرہ نے جواب دیا، مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تجھ میں ابھی تک عیسائیت موجود ہے۔ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کی اصلاح سے علیحدہ رہوں؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اگر صلح نہ ہو تو میں ام المومنین اور طلحہ اور زبیر کو رسوا کر دوں اور حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ ترک کر دوں؟ خدا کی قسم میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ بہرحال اہل یمن نے جنگ میں شرکت کا فیصلہ کر لیا۔ طلحہ اور زبیر نے زابوکا سے آگے بڑھ کر ارزاق نامی گاؤں کے قریب ڈیرے ڈال دیے۔ ان کے ساتھ تمام مضر بھی یہیں ٹھہرے۔ ان لوگوں میں صلح میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ تھا۔ باقی اہل یمن ان لوگوں کے نشیب میں ٹھہرے ہوئے تھے، انہیں بھی یقین تھا کہ صلح ضرور ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ مسجد حدان میں مقیم تھیں اور باقی لوگ زابوکا میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ تمام لشکر مذکورہ امراء کے ماتحت تھا۔ اس لشکر کی مجموعی تعداد 30,000 تھی۔ ان لوگوں نے حکیم اور مالک کو حضرت علی کے پاس روانہ کیا کہ ہم اس فیصلے پر قائم ہیں جو کہا کر کے گئے تھے، آپ سامنے تشریف لے آئیے۔ اس کے بعد طلحہ اور زبیر لشکر علی کی جانب بڑھے اور ادھر سے حضرت علی آگے بڑھے، حتیٰ کہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے مد مقابل ٹھہر گئے۔ ہر قبیلہ اپنے اہل قبیلہ کے مقابل پر تھا، مضر کے مقابلے پر اور ربیہ کے مقابلے پر اور اہل یمن یمنیوں کے مقابلے پر۔ ان میں سے کسی کو صلح کے بارے میں کوئی شبہ نہ تھا۔ یہ تمام قبائل ایک دوسرے کے لشکر میں آتے جاتے اور باہم ملتے جلتے تھے۔ ان سب میں ہر وقت صلح ہی کا تذکرہ ہوتا تھا۔ محمد اور طلحہ کا بیان ہے کہ یہ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے ٹھہر گئے اور سب کو اطمینان ہو گیا تو حضرت علی اپنے لشکر سے آگے بڑھے، ادھر سے حضرت طلحہ اور زبیر بھی بڑھے۔ دونوں لشکروں کے درمیان ان تینوں کی ملاقات ہوئی اور اختلافی معاملات پر بات چیت کے بعد تینوں اس نتیجے پر پہنچے کہ صلح سے بہتر کوئی شے نہیں، اس لیے آپس میں ہرگز نہ لڑنا چاہیے ورنہ اختلافات بڑھتے چلے جائیں گے۔ غرض اس فیصلے کے بعد حضرت علی اپنے لشکر میں واپس آ گئے اور طلحہ اور زبیر اپنے لشکر میں واپس چلے گئے۔